السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشورہ کا روزہ اور اس کی فضیلت۔ عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میں حق تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزوں کا خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورہ اور رمضان کے روزوں کے علاوہ فضیلت والے کسی دن کے روزے کا اس قدر اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ شروع زمانے میں اسلام میں یہ روزہ فرض تھا، مگر رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد یہ منسوخ ہو گیا۔ البتہ اس کا استحباب اور فضیلت ابھی بھی باقی ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر تک اس کا اہتمام فرماتے رہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ، نمبر 2 عشرہ ذی الحجہ کے روزے، نمبر 3 ہر مہینے کے 3 دن ایام بیض کے روزے، نمبر 4 فجر سے پہلے کی 2 سنتیں۔ مگر چونکہ اس روز یہود بھی روزہ رکھتے تھے، اس لیے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے اپنی وفات سے 1 سال قبل ارشاد فرمایا تھا، تم یوم عاشورہ کا روزہ رکھو لیکن یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ اس طرح 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کو ملا کر رکھو۔ اس لیے 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملانا چاہیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اہل و عیال کے رزق میں وسعت۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں وسعت و فراخی سے کام لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ جس کی برکت سے حق تعالیٰ پورے سال میں رزق میں وسعت اور فراخی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت سے کام لے گا تو حق تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ یوم عاشورہ کا تقدس و حرمت کب سے ہے؟ میرے مرشد حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کا دن مقدس اور حرمت والا بن گیا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے، اور قرآن کریم نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا۔ جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس روز واقعہ ہونا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا جو پہلے ہی سے مقدس اور محترم چلا آ رہا تھا۔ بہرحال عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے۔ Let's follow, right?